موت اور قبر، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو موت سے لے کر قبر تک کی پوری اسلامک بیان بتانے والے ہیں، جسے دیکھ کر آپ لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی شیئر کر کے دکھائیں۔ موت کے وقت مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے دھرم ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا موت پر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی باتوں پر بن دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ اب مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ اور ہاں، مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کی روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودے میں، یہ سب غلط ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آغاگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ لین میں، اور کسی کی جمجم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کے مرگھٹ یا قبر پر۔ بہرحال روح مرتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، اور روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے تو وہ بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے۔ اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس کے بعد اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراونی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے، ان کے ڈراونے بال، ان کے دانت بہت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتی ہوئے آتے ہیں، اور مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی بڑی آواز سے 3 سوال کرتے ہیں۔ من رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے کا جواب یہ دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام ہو۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور گنہگاروں کو گناہ کے لائق عذاب شروع ہوگا، لیکن ایک زمانے تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا وہ دعائیں مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھا
اٹھا لیا جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا، اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا، کہے گا ہاں حالا ادری، افسوس مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک ان پر طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ لیکن انبیاء یعنی حضرت انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ انہیں قبر دبائے گی، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا جو مومن جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان ہوں گے۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاکہ میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اچھا قیامت تک باقی رہے گا۔ انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی دوربین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے، یہی بدن کے بیچ ہے۔ انہی بیچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا، اور جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے ہیں، اور پھر اسی سے پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی، اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ کہ دوسرے بھیس میں۔ بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی۔ جیسے دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانے اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں نہ دفن کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہو، اس سے وہی سوال ہوگا اور عذاب ثواب پہنچے گا، یہاں تک کہ جیسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا، اور عذاب ثواب بھی وہی ہوگا۔ مسئلہ نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، اور وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص امی بیائے کرام علیہ السلام کو یہ کہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ پر 3 خبیث مرتکب توہین ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔